عمران خان کو رات گئے یعنی کہ گزشتہ روز پیمز ہسپتال علاج کے لیے لے جایا گیا تھا. ان کو دوسرا انجیکشن آنکھ میں لگ گیا ہے اور وہ کامیاب انجیکشن رہا ہے. اس کے بعد کہاں شفٹ کیا گیا عمران خان کو, اس پہ بات کریں گے. اور اس پہ بات کریں گے سہیل افریدی کی رہائی فورس, عمران خان رہائی فورس بنانے کے حوالے سے برسٹر گوہر کا سٹینڈ کیا ہے اور برسٹر گوہر کس وجہ سے ان کی اس بات کو کنڈیم کر رہے ہیں, علیمہ خان کس طرف کھڑی ہیں, سلمان اکرم راجہ کدھر کھڑے ہیں اور سہیل افریدی کس طرف جا رہے ہیں. آنے والے وقت میں کیا ہوتا نظر آ رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان کیا کوئی مفاہمت ہونے جا رہی ہے, اس پر ڈیٹیل بات کریں گے. تو شروع کرتے ہیں کہ گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی عمران خان کو اڈیالہ جیل سے پیمز ہاسپٹل لے جایا گیا اور پیمز ہاسپٹل لے جا کے ان کو آنکھ میں دوسرا انجیکشن انجیکٹ کیا گیا اور اس پہ ڈاکٹروں نے اطمینان کا اظہار کیا اور ان کی آنکھ کی بہتری کی رپورٹس جو ہیں وہ دیکھی. اس کے بعد انہیں واپس اڈیالہ جیل شفٹ کر دیا گیا. اب سہیل افریدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان رہائی فورس کے لیے رجسٹریشن شروع کر دی ہے, کنٹینر تیار ہے, وہ ایک دفعہ پھر اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یا الجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سہیل افریدی جس قدر اگریسو ٹون میں آ رہے ہیں, اب اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ سہیل افریدی کو ریپلیس کر کے علی امین گنڈا پور کو ان کی جگہ پلیس واپس کر دیا جائے. اب اسٹیبلشمنٹ سوچ رہی ہے کہ سہیل افریدی سے بہت وزڈم رکھنے والے اور سمجھدار آدمی جو ہیں علی امین گنڈا پور تھے, حالانکہ شکل سے سہیل افریدی وزڈم والے لگتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو اگر دیکھتے ہیں یہ موو کیسے ہوگی اور کس طریقے سے ہوگی, کیا عدم اعتماد آئے گا اور دوبارہ الیکشن ہوگا اور علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے اس میں آئیں گے یا آزاد امیدوار کے طور پہ ایز چیف منسٹر کے لیے آئیں گے. یہ بھی بہت ساری باتیں ہیں جو کلیئر ہونا باقی ہیں. اب برسٹر گوہر یہ کہتے ہیں کہ سہیل افریدی عمران خان رہائی فورس بنانے کا ارادہ ملتوی کر دیں, منسوخ کر دیں, کیونکہ یہ ایک غیر آئینی فعل ہے. اب برسٹر گوہر کی امپورٹنس کیا ہے؟ برسٹر گوہر وہی ہیں جن کے بارے میں ماضی میں آپ سنتے رہے ہیں کہ ان کی پشاور میں علی امین گنڈا پور جب چیف منسٹر تھے تو فیلڈ مارشل, اس وقت فیلڈ مارشل نہیں تھے, آرمی چیف تھے, آرمی چیف سید عاصم منیر سے ملاقات کروائی گئی تھی. اور یہ وہی برسٹر گوہر ہیں جو جن کے بارے میں یہ بات پچھلے دنوں آئی تھی کہ علیمہ خان نے برسٹر گوہر سے کہا, جب برسٹر گوہر نے ایک ملاقات ارینج کرائی بانی پی ٹی آئی سے ان کی بہنوں کی, جب ملاقاتیں بند تھیں, اور یہ پتہ نہیں کس سے کہہ کے کروائی. بہرحال علیمہ خان نے باہر آ کے پھر وہی سیاسی, اور یہ کہا گیا, وعدہ کیا کہ اس میں گرنٹر بنے کہ میں یہ سیاسی گفتگو نہیں کریں گے اور یہ پرسنل ملاقات ہوگی. علیمہ خان نے اس کو وائلیٹ کیا اور باہر آ کے ٹویٹ بھی کروایا اور سیاسی پیغامات بھی دیے جب انہوں نے کہا محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر اپوائنٹ کیا جائے. عمران خان کا میسج ہے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ علیمہ خان نے برسٹر گوہر سے رابطہ کیا اور کہا کہ میرا نام ای سی ایل سے نکلوا دیں, آپ سید عاصم منیر سے بات کریں. تو برسٹر گوہر نے کہا کہ پہلے ہی آپ نے میری گارنٹی کو وائلیٹ کیا ہے اور مجھے بیلنس کرایا ہے, اس وجہ سے اب میں سید عاصم منیر سے بات آپ کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکلوانے کے لیے نہیں کروں گا. یہ وہی برسٹر گوہر ہے. اب آپ دیکھیں برسٹر گوہر یہ کہہ رہے ہیں, محمود خان اچکزئی برسٹر گوہر والی بیانیاں لے رہے ہیں اور راجہ ناصر عباس برسٹر گوہر والا بیانیاں لے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بہتری, میں لفظ بولنے لگا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے, پر دال میں کچھ کالا نہیں کہنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دال صحیح پک رہی ہے, یعنی کہ چیزیں جو ہیں آپس میں رجوع کی طرف, چیزیں جو ہیں وہ آپس میں کمپرومائز کی طرف جا رہی ہیں. اور اگر یہ جا رہی ہیں تو یہ ملک کی معیشت کے لیے اور ملک کے مستقبل کے لیے بہترین فیصلہ ہوگا. اور جو ہم سن رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو بنی گالہ شفٹ کیا جا سکتا ہے, فلاں شفٹ کیا جا سکتا ہے, جو بھی شفٹ کیا جا سکتا ہے, تو میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو ملک میں ایک مسلسل جو جنگ چل رہی ہے سیاسی طور پہ, اور ملک اس وقت حالت جنگ میں ہر وقت ہوتا ہے, کبھی پی ٹی آئی کی ہڑتال ہوتی ہے, کبھی پہیہ جام ہوتی ہے, کبھی اسلام آباد میں احتجاج ہوتا ہے, تو یہ ملک میں دنیا میں اچھا میسیج نہیں جا رہا. ہمارے انویسٹرز نہیں آ رہے دنیا سے نا ملک میں, حالانکہ پاکستان نے سفارتی طور پہ بہت پذیرائی حاصل کی ہے دنیا میں 10 مئی کے بعد,
پر ہمارے سیاسی حالات کے کشیدہ ہونے کی وجہ سے ہمارے دنیا کے انویسٹرز جو ہیں وہ پاکستان میں نہیں آ رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں برسٹر گوہر کا بیانیہ بالکل درست ہے اور ریاست اور پی ٹی آئی میں کچھ طے ہونے جا رہا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں طے ہو چکا ہے. اب اس کا رزلٹ آنا باقی ہے اور رزلٹ جو ہے ملکی مفاد میں ہوگا. اور سہیل افریدی اور جتنا احتجاجی گروپ ہے یا مطلب جلاؤ گھراؤ والا گروپ ہے، میرا خیال ہے ان کو شکست ہوگی اور پی ٹی آئی کا وہ گروپ جو مفاہمت کی طرف جا رہا ہے وہ ابھر کے سامنے آئے گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ فیصل حدیث بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.